تو یہ ایک ایسا بیلنس طریقہ کار اپناتے ہیں تاکہ سامنے دونوں فریق جو ہیں وہ مطمئن ہو سکیں. اور اسی سلسلے میں آج یہ کراچی میں ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے. مختلف حالات کا پاکستان شکار ہے، جہاں دہشت گردی کا شکار ہے، اس سے بھی یہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور جو آپ کے سامنے ہے فتنہ الخوارج جو ہے وہ آپ دیکھتے ہوں گے، ایک بڑا آپریشن ہے پاکستان میں، تو اس کی بھی یہ سربراہی کر رہے ہیں اور مطمئن کر رہے ہیں ساری سیاسی پارٹیوں کو بھی، اور دہشت گردوں سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں. اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر داخلہ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، اور آئی تھنک چیئرمین ایشیا بورڈ کے بھی ہیں، کرکٹ کونسل کے. اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ گراؤنڈ میں کھڑے تھے اور انڈین ٹیم جو ہے وہ ٹرافی لے نہیں رہی تھی، انہوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا، کھڑے رہے، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ شاید جب یہ ہٹ جائیں گے تو ہم کسی اور سے لے لیں گے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا جو چیئرمین ہے وہ وزیر داخلہ بھی ہے، اور اس نے ٹیم کو بھی پھر بعد میں تھوڑا دہشت گردوں کی طرح ہینڈل کیا کہ وہ ٹرافی گاڑی میں رکھ کے ساتھ لے آئے. اب پورا انڈیا ٹرافی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تو ان کا یہ روپ بھی ہے جو انہوں نے بڑے اچھے سے ہینڈل کیا ہے. لیکن میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ جو ہماری اپنی ٹیم ہے اسے بھی آپ بتائیں کہ آپ وزیر داخلہ بھی ہیں. شاید ان کو نہیں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اگر جب آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ بھی وزیر داخلہ بنیں گے تو پھر ٹیم جو ہے وہ بہترین کھیلے گی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی سپیڈ مشہور تھی، ہے یا نہیں؟ لیکن اگر شہباز شریف صاحب یہ کہیں کہ مجھ سے زیادہ محسن سپیڈ ہے تو اس کا مطلب کوئی تو میرٹ ہے، اور وہ نظر بھی آ رہی ہے. کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہوں پنجاب کے یا وزیر داخلہ ہوں، انہوں نے بہترین کام کیا ہے. اور آج ہم بھی جب ملاقات کر رہے تھے تو ہم نے ان سے کچھ گزارشات کی ہیں کراچی کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں 80% اور حیدرآباد کا 100% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. اور میں اپنی پارٹی کی طرف سے گورنر ہوں، 2 وفاقی وزیر ہیں، تو جو ہمارے پاس ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہم ان کو زحمت دیتے ہیں. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی کراچی آتے ہیں گورنر ہاؤس ضرور آتے ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں اور اس کا حل بھی نکالتے ہیں. تو پوری پارٹی کو محسن بھائی پہ بالکل اعتماد ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان سے اپنے دل کی باتیں کر لیتے ہیں. میں محسن بھائی سے کہوں گا کہ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورنر صاحب تھینک یو. خالد بھائی کا، امین بھائی کا، روح بھائی کا، سب کا بہت بہت شکریہ. ایک تو گورنر صاحب بہت چاہت سے بلاتے ہیں، اور اس کے بعد گورنر صاحب کا جو حلیم ہے وہ اتنا مزیدار ہے کہ وہ آپ مس نہیں کر سکتے. باقی رہی بات جو گورنر صاحب نے مینشن کی، میرا خیال ہے کہ اس ٹائم جس سٹیج پہ ہمارا ملک کھڑا ہوا ہے اس کے لیے ایک ہی چیز بڑی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سارے مل کے اس بھنور میں سے نکلیں. اللہ کا شکر ہے پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل دونوں اس ان تک محنت سے لگے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کس کس فرنٹ میں کس کس طریقے سے کامیابی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بھی کامیابی دیں گے امید ہے، لیکن اس کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں اکٹھے رہیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کا رول بہت زیادہ ہے اور بہت پازیٹیو رول ہے کہ ہمیشہ چاہے جو بھی سچویشن ہے یہ اکٹھے رہیں. چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جاتی ہیں، لیکن اکٹھے رہنے میں ہی ہم سب کی کامیابی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کہیں پہ بھی میری ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں، جیسے گورنر صاحب نے مینشن کیا. اور ہم سب کا ایک ہی سب کا مشن ہے کہ اس ٹائم پہ جس طریقے سے ہم نے ٹیک آف کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم لے کے جائیں ملک کو آگے، اور ملک آپ کو 3 سال بعد کو ڈیفرنٹ نظر آئے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. میں تو بہت شکریہ ادا کروں گا محسن نقوی بھائی کا کہ جو ایک بڑے اہم مشن پہ یہاں آئے تھے، اور ایک بڑے اہم دور میں پاکستان کی داخلہ کی صورتحال کو سنبھالنا ان کی ذمہ داری لگائی گئی. جس منصب اور جس مقصد کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں یہ انکساری ان کے قد کا اظہار ہے. اور
میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ اس موقع پہ بھی آپ نے ایم کیو ایم کو اس مصروفیات میں یاد رکھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت پاکستان جس مرحلے میں اور جس طرح سے پاکستان کی پرواز شروع ہوئی ہے، جس شہر کی نمائندگی اس کے پاس ہے اور جس قوم کی نمائندگی اس کے پاس ہے، ہم اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کی جمہوریت کو، اور ایک ایسے وقت میں جب افواج پاکستان نے پاکستان کی عزت اور احترام اور پاکستان کی جمہوریت کے استحکام کے لیے جو رول ادا کیا ہے، اس پورے میں ہم کسی طرح بھی محسن نقوی بھائی کا جو کردار ہے اور ان کا جو رویہ ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا. آپ اس موقع پہ آپ نے ہمیں یاد رکھا اور یہاں آئے. اور گورنر سندھ جو کہ ہمارے وفاق کے نمائندے ہیں اس شہر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح رول ادا کر رہے ہیں وہ بھی تمام پاکستان کے دوسرے گورنرز کے لیے بڑا مثالی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو، بہت شکریہ. تھینک یو جی. خالد مقبول صدیقی گفتگو کر رہے تھے. ان سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری گفتگو کر رہے تھے. تو محسن نقوی کا کہنا تھا اکٹھے چلیں گے تو 3 سال بعد ملک مختلف نظر آئے گا. سب کا مشن ہے ملک کو آگے لے کر جائیں. چھوٹی موٹی باتیں چلتی رہتی ہیں، اکٹھے رہنے میں سب کی کامیابی ہے. موجودہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ سب مل کر کام کریں. محسن نقوی کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہنا تھا کہ گورنر سندھ بہت چاہت سے بلاتے ہیں. تو آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا شہباز شریف اگر خود محسن اسپیڈ کا کہیں تو ان میں PIDCL کے تحت کام ہونے ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. کیا آپ پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ان کو ہونے دیا جائے اور کام شروع ہو تاکہ کراچی کے لوگ بھی جو سفر کر رہے ہیں وہ نہ کر سکیں؟ پہلی بات کہ میرے مفتی منیب صاحب کے ساتھ آج بڑی تفصیل کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس کے بعد باقی دینی رہنماؤں کے ساتھ بھی. اور پرابلم یہ ہے کہ میڈیا پہ ایسی پرسیپشن بنائی جا رہی تھی جیسے کہ کسی ایک مخصوص سیکٹ کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ کارروائی کر رہی ہے اور کسی ایک سیکٹ کے خلاف اتنا ایکشن لیا جا رہا ہے جو کہ حقیقت میں بالکل غلط ہے. ہاں، جو کوئی جتھا ویپنز کے ساتھ کہیں پہ بھی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی صوبے میں ہو، ان کے اوپر ضرور ایکشن ہوگا اور اس میں میرے خیال ہے کسی قسم کی کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ادروائز ہم تمام اپنے علماء کرام کا احترام کرتے ہیں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے اور ہم ان کو سب کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہاں، جو ویپن کے ساتھ آئے گا اس کو کسی صورت بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپریٹ کر سکیں. جہاں تک رہی بات فنڈ ریزنگ والے لوگ جو ان کی مدد کرتے تھے، آپ کو اگلے چند دنوں میں خود پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اور جہاں تک ڈاکوؤں کی تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ صوبائی گورنمنٹ اس کو ہینڈل کر رہی ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ادھر بھی اچھی چیز دیکھیں گے. وہ لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ. آخری نہیں، میری ان کے ساتھ میٹنگ چلتی رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جہاں تک دوسری بات رہی افغانستان والی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ سیز فائر ہو چکا ہے اور اگر دوبارہ سے کوئی ایسی وائلیشن ان کی طرف سے ہوئی تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کیا جواب ہوگا. تھینک یو، بہت شکریہ. محسن نقوی گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہتھیاروں کے ساتھ کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے. ایک فرقے کے خلاف کارروائی کا تاثر بالکل غلط ہے. بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایسا تاثر دیا جا رہا تھا کہ حکومت کسی ایک فرقے کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. محسن نقوی گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا اکٹھے چلیں گے تو 3 سال بعد ملک مختلف نظر آئے گا.